الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون وقال تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد نہ تڑپنے کی اجازت ہے نہ فریاد کرنے کی، نہ تڑپنے کی اجازت ہے نہ فریاد کرنے کی، مجھے گھٹ گھٹ کے مرنا ہے یہ مرضی ہے میرے سیاد کی۔ بزرگوں دوستو، اللہ تعالیٰ جس حال میں رکھے بندے کو اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ نعوذ باللہ اللہ ظالم نہیں ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو عذاب دے یا اللہ اپنے بندوں کو مصیبت میں رکھے، پریشانی میں رکھے۔ اللہ ظالم نہیں ہے۔ اللہ آزماتے ہیں اپنے بندوں کو، کبھی دے کر کبھی لے کر۔ اگر بندہ نعمتوں میں رہ کر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ اس کی نعمتوں میں اضافہ کرتے ہیں، اور اگر نعمتوں میں اللہ کی ناشکری کرتا ہے، نعمتوں کی ناقدری کرتا ہے تو اللہ پھر نعمتوں کو چھین لیتے ہیں۔ ایک ہے صبر اور ایک ہے شکر، یہ دونوں ایسی صفت ہے کہ جس بندے کے اندر آ گئی اس کی دنیا جنت بن جائے گی، اس کی دنیا جنت بن جائے گی، اور جنت تو ہے ہی آخرت والی۔ لیکن یہ دو صفت اگر جس کے اندر آ گئی، ایک شکر والی اور ایک صبر والی، اور یہ صفات صحابہ کے اندر تھے، یہ صفات اللہ والوں میں۔ بزرگوں دوستو، صحابہ کے اوپر حالات آئے، اور کیسے حالات آئے ہم سب جانتے ہیں۔ اگر وہ حالات پہاڑ پہ ڈال دیتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، لیکن صحابہ حالات میں جمے، صبر کی۔ صحابہ آتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہتے تھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی، اللہ کی مدد کب آئے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پچھلے انبیاء کے واقعات کہ کسی نبی کو آرے سے چیر دیا گیا اور کسی نبی کو لوہے کی کنگھیوں سے اس کے بدن کو کھرچا گیا۔ ہمارے اوپر تو ایسے حالات نہیں ہیں، صبر کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کی تعلیم دے رہے تھے، اور قرآن بھی کہتا ہے کہ اے ایمان والو یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، پہلے لفظ صبر کا کیا ہے، نماز کا بعد میں تذکرہ ہے، کیونکہ نماز پڑھنے میں بھی حالات آئیں گے، مشکلات آئیں گے، صبر کرنا ہے۔ اللہ صبر کی تعلیم دے گا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ کی مدد طلب کرو، اللہ کی مدد چاہو، کیونکہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ اور دوستو یہ چیزیں ہمارے اندر ہیں، ہم بے صبر ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ کوئی درخت لگاؤ اور پھل ابھی مل جائے، کوئی عمل کرو اور فوراً اس کا بدلہ مل جائے۔ بعض نمازی ہے ملتے ہیں، کیا بات ہے بھائی نماز چھوڑ دی، بولے نماز پڑھتے بھی تو دیکھ لیا، کچھ نہیں ملنے ہوتا کہ نہیں، یہ تو کچھ لینے کے لیے نماز کے لیے آئے گا۔ بعض کہتے ہیں کہ میں نے کس کا کیا بگاڑا،
میں نے کس کا کیا نقصان کیا، کیا میں نے ظلم کیا، کیوں اللہ مجھے، ہو سکتا ہے اللہ ان کو آزما رہا ہو، اور آزمائے گا اللہ اسی کو جس سے اللہ کو پیار ہے۔ اور دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں زندگیاں گزار اللہ ان کو نہیں آزماتا، اللہ اسی کی آزمائش کرے گا جس کے پاس ایمان ہوگا۔ سب سے زیادہ آزمائش میں انبیاء علیہ السلام، اور انبیاء میں سب سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کیا مطلب گنہگار نہیں، اللہ آزماتا ہے، آزمائے گا، اور اس آزمائش پر اور اس صبر پر اللہ کیا دینے والے ہیں؟ اللہ کیا دینے والے ہیں؟ ہم بازار میں جاتے ہیں، کوئی چیز خریدتے ہیں تو بہت اچھی طرح اس کی جانچ پڑتال کرتے ہیں کہ بھائی سڑا گلا تو نہیں، خراب تو نہیں، ٹوٹا پھوٹا نہیں۔ دنیا کی ایک معمولی سی چیز 10 مرتبہ الٹ پلٹ کے دیکھتے ہیں، اللہ اتنی بڑی جنت دے گا، اتنی بڑی جنت دے گا کہ ادنا جنتی کو جو جنت ملے گی، ایسا ہندوستان مطلب پورا ہندوستان تو ہم بھی نہیں گھومے، ایک مثال کے طور پر ایسا ہندوستان 10 ہندوستان آ جائے، ایسا ہندوستان 10 ہندوستان آ جائے، اس ادنا جنتی کو جو سب سے اخیر میں جنت میں جائے گا، وہ خود کہتا ہے کہ اگر میں سارے جنتیوں کو اپنے گھر میں بلا کر دسترخوان پر کھانا کھلاؤں تو دسترخوان چھوٹا نہیں پڑے گا، سارے جنتی کھا لیں گے۔ وہ اعلیٰ جنتی، اعلیٰ جنتی کا کیا ہوگا؟ تو اتنی بڑی جنت کا اللہ وعدہ دے رہے ہیں، ایسے دے رہے ہیں، آزمائیں گے نہیں۔ اللہ تو قرآن میں کہتے ہیں کہ تم کیا سمجھتے ہو، تم نے کہہ دیا کہ بس اللہ میرا رب ہے، ہو گیا کام، آزمائیں گے نہیں۔ ارے تم سے پہلے لوگوں کو بھی ہم نے آزمایا ہے، کیسے پتا چلے گا کہ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے؟ میرے محترم بزرگوں دوستوں، آزمائش، اور جو آزمائش میں پورا اترے گا، صبر اور شکر کرے گا، وہ کامیاب ہو جائے گا، وہ کامیاب ہو جائے گا۔ اللہ نے مال دیا ہے، اللہ نے علم دیا ہے، اللہ نے صلاحیت دی ہے، یہ اللہ کی طرف سے تحفہ ہے۔ اب اس کا صحیح استعمال، اللہ نے مال دیا ہے، اس کا صحیح استعمال، اللہ نے علم دیا، اس کا صحیح استعمال، اللہ نے صلاحیت دی ہے، اس کا صحیح استعمال، یہی اس نعمت کی قدردانی ہے اور یہی شکر ہے۔ اللہ نے مال دیا ہے، اپنی مرضی سے لگائیں گے، جہاں دل چاہے وہاں لگائیں گے، حرام کاموں میں لائیں گے، غلط کاموں میں لگائیں گے، آپ کی مرضی نہیں چلے گی، پھر اللہ پکڑے گا تو اللہ کیسے کیسے لوگوں کو پکڑا۔ میرے محترم بزرگوں دوستوں، اللہ خود کہتے ہیں اگر شکر ادا کرو گے تو ہم نعمتوں میں اضافہ کریں گے۔ اضافہ کا کیا مطلب؟ بھی کوئی چیز ایک ہے ڈبل ہو جائے گی، ہم اضافہ کا مطلب یہ سمجھتے کہ بھائی کوئی چیز 1 روپیہ 2 روپیہ ہو جائے، 10 سے 20 ہو جائے، نہیں۔ اضافہ کا مطلب ہے اللہ سکون اور برکت دیں گے، کم میں ضرورت پوری ہو جائے گی، کم میں ضرورت پوری ہو جائے گی، سکون، دل کو اطمینان، اور اللہ ایسا بھی کرتا ہے کہ بھائی ڈبل بھی ہو جائے گا۔ اللہ کے دینے کے راستے بہت ہیں۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستوں، یہ چیز صحابہ کے اندر ہے، یہ چیز صحابہ کے اندر ہے۔ صحابہ کے اوپر کیسے حالات ہیں؟ صحابہ کی ایک جماعت، حیات الصحابہ میں تذکرہ ہے کہ صحابہ کی ایک جماعت تھی، نہ ان کے پاس کھانے کے لیے کھانا، نہ پہننے کے لیے کپڑا، لیکن اللہ کے دین پر جمے ہوئے، اللہ کے حکموں کو پورا کرتے ہیں۔ وہ خود بیان کرتے ہیں کہ ہم گاؤں کے رہنے والے تھے، دیہات کے رہنے والے تھے، ہم جمعہ کی نماز شہر میں پڑھنے جاتے تھے، تب جب ہم جاتے تھے کھیت کھلیان سے تو ایک بوڑھی عورت چقندر کی کھیتی کرتی تھی، چقندر کی کھیتی کرتی تھی۔ تب ہم جب جاتے تھے تو وہ چقندر نکالتی تھی کھیتوں سے تو ہماری ضیافت کرتی تھی، آؤ اللہ والوں کھا لو۔ وہ چقندر ہم کھاتے تھے، اب پورے ہفتہ انتظار کرتے تھے کہ کب جمعہ آئے گا، کب جمعہ آئے گا اور ہم اس کھیت سے گزریں گے تو وہ بوڑھی عورت ہماری ضیافت کرے گی چقندر سے۔ وہی ہفتے کا پورا کھانا ہوتا تھا۔
ایسے حالات تو ہمارے اوپر نہیں ہے، ایسی آزمائش تو ہمارے اللہ ہم سے نہیں لے رہا ہے، کیونکہ ہمارے پاس وہ ایمان ہی نہیں ہے۔ جس کا مضبوط جیسا ایمان ہوتا ہے اللہ اس کی آزمائش ویسے کرتے ہیں۔ ہمارے پاس کیا ہے؟ اگر ہم کو اللہ آزمانے لگے تو دوستوں بہانے سے نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، تو ہم تو ایمان چھوڑ دیں گے، اور حالات میں جمیں گے دوستوں تو کیا ہوگا؟ اللہ کیسے نوازیں گے؟ صحابہ مثال ہے کہ جو صحابہ کے پیٹ میں کھانے نہیں ہوتے تھے، بھوک کی وجہ سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں گر جاتے تھے، لوگ سمجھتے تھے کہ ابو ہریرہ کو مرگی آ گئی، مرگی کا دورہ پڑ گیا۔ اس زمانے میں جو علاج رہا ہو، وہ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ان کو کیا معلوم کہ میں بھوک کی وجہ سے گرا ہوں، تو سمجھ رہے ابو ہریرہ کہ مرگی آ گیا۔ لیکن حالات آئے اور جمے رہے دین پر اور اللہ کے حکموں کو پورا کیا، تو ایک وقت وہ بھی آیا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کتان کا کپڑا، آج کے زمانے میں کون سا کپڑا؟ ارے جو پہننا مردوں کے لیے حرام، ریشم کا کپڑا، آج کے زمانے میں ریشم کا کپڑا سمجھ ناک صاف کرتے اور کہتے تھے کہ ابو ہریرہ تیرا کیا کہنا ہے، ایک زمانہ وہ بھی تھا۔ میں کسی بشرا نامی لڑکی کا ایک غلام تھا، اس کے یہاں کھانا بناتا تھا، اس کی سواری تیار کرتا تھا، اور جب وہ کہیں جاتی تھی تو میں پیچھے چلتا تھا، تھک جاتا تھا۔ کہتے تھے وہ راجا بیٹھو گے؟ میں بولتا تھا ہاں بیٹھوں گا۔ اونٹ کو بیٹھاتی تھی نہیں، بولتے تھے ایسے چڑھ جا۔ میں چھلانگ مارتا، کبھی گر جاتا کبھی چڑھ جاتا، وہ ہنستی۔ یہ حال تھے، لیکن جب ایمان لائے اور ایمان پر جو حالات آئے اس پر جمے، تو وہی لڑکی جب یہ گورنر بنے تو اسی لڑکی نے فرمائش کی ابو ہریرہ سے کہ مجھ سے شادی کرو گے، نکاح کرو گے؟ آیا امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس، بولے امیر المومنین ایسا مسئلہ ہے، بولے فوراً کر لیا۔ جمع حالات تو اللہ نے کیا انعام دیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حالات آئے جس کی وجہ سے اللہ نے پوری کائنات کو بنایا، ان کے اوپر حالات ہے۔ کیسے حالات ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ آپ کے پاس آئی، ان کے روپٹے کے کونے میں کچھ بدھ رہا تھا، چپکے سے نکالا اور کہا ابو جان گھر میں نے ٹٹولا کچن میں تو تھوڑے سے آٹے تھے، تو میں نے اس کی روٹی بنائی اور روٹی کا ایک ٹکڑا لے کر میں آیا ہوں، آپ اس کو کھا لیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ روٹی کا ٹکڑا لیا اور منہ میں ڈالا اور آنکھوں سے آنسو نکل گئے۔ کہا کہ ابا کیوں رو رہے ہو؟ بیٹی 3 دن ہو گیا ہے تیرے پاس حلق میں پہلا لگوا جا رہا ہے۔ ایسے حالات ہیں اس کے اوپر جس کی وجہ سے اللہ نے پوری کائنات کو بنایا، جس کے لیے یہ کہا جا رہا تھا کہ مکے کے پہاڑ کو سونا کر دیں، آپ کے آگے پیچھے چلیں، آپ جہاں چاہو خرچہ کرو، کوئی حساب بھی نہیں ہوگا۔ لیکن آپ نے کیا کہا کہ اللہ میں تو چاہتا ہوں کہ ایک وقت کھاؤں، تمہارا شکر ادا کروں اور ایک دوسرے وقت فاقہ کروں۔ حالات میں جمے، حالات ایسے آئے کہ بھوک نے آپ کو وقت سے پہلے مسجد میں لے آئے، آ کے بیٹھ گئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہا کہ ابو بکر کیسے؟ کہا کہ حالات ایسے ہیں کہ بھوک کی وجہ سے چلا آیا۔ حضرت عمر آ رہے ہیں، ابو ہریرہ آ رہے ہیں، حالات ایسے بھوک کے۔ کہا چلو فلاں صحابی کے پاس چلتے ہیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، انہوں نے آؤ بھگت کی، ضیافت کی، کھانا کھلایا، پھر اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ کتنا زیادہ شکر ہے، معمولی روٹی کھائی۔ اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہ اللہ کے رسول اتنے بھوک کے باوجود یہ سوکھی روٹی اور اس پر اللہ کا شکر،
اور اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ قیامت کے میدان میں اللہ انہی نعمتوں کا سوال کرے گا. تو کہا کہ اتنے بھوک کے بعد یہ نعمت ہے، اللہ اس پر سوال کرے گا. ہاں سوال ہوا، سوال ہوا. اللہ نے کتنی نعمتیں ہم کو دی، نہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں نہ صبر کرتے ہیں. حالات آ جاتے ہیں فوراً دین کو چھوڑ دیتے ہیں، نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کو چھوڑ دیتے ہیں، جو اتنے اپنے اعمال چھوڑ دیتے ہیں. کہاں سے اللہ کی مدد آئے گی دوستوں؟ نہ ہم اپنی فکر کرتے ہیں نہ اپنی اولاد کی فکر کرتے ہیں. صحابہ اپنے جو ہے اولاد کے ہاتھ میں قرآن دیا تھا، ہم نے اپنی اولاد کے ہاتھ میں موبائل دے دیا. موبائل دے دیا. قرآن دینا چاہیے تو ہم نے موبائل دے دیا. ارے دوستو، آج ہم بزرگوں کا نام لیتے ہیں نا، ان کا 40واں کرتے ہیں، ان کی برسی مناتے ہیں، ان کا عرس کرتے ہیں. ان کی زندگیاں دیکھیں. بابا فرید کا نام سنا؟ بابا فرید، بابا فرید شکرقند رحمۃ اللہ علیہ. ہمارے بچے جو مدرسے سے آتے ہیں، اسکول سے آتے ہیں، دیکھو بچے 2 سال کا بچہ، 2.5 سال کا بچہ، اس کی پوری کائنات اس کی ماں کی چھاتی ہے. وہ دودھ پی لیتا ہے، ایسا کودتا ہے ہاتھ پیر. جب بڑا بچہ ہوتا ہے نا تو اس کی پوری کائنات کھلونا اور کھانے پینے کا سامان. ہمارے بچے اسکول سے جب آتے ہیں تو ہم اپنے بچوں کو کیا کرتے ہیں؟ فوراً کھانا کھلاتے ہیں. یہ بچہ بھوکا ہے اور بچہ آتا مانگتا ہے، ہوتا کہ نہیں کھانا کھلاتے ہیں، کچھ بھی کھلاتے ہیں کہ بچے جلدی سے کھائے. بابا فرید بھی جاتے تھے مکتب میں پڑھنے، وہ بھی آ کے گھر میں کھانا مانگتے تھے. امی روٹی، امی کے دل میں آیا کہ مجھ سے مانگتا ہے. ارے کاش اللہ سے مانگنے والا بن جاتا ہے. ٹھیک ہے کہا بیٹا مجھ سے کیوں مانگتے ہو؟ اللہ سے مانگو. اللہ کیسے دے گا؟ دیکھو جب مسجد مدرسے سے آؤ پڑھ کے تو جو ہے 2 رکعت نماز پڑھو اور اللہ سے مانگو. اور ماں جو ہے مصلی کے نیچے روٹی جو کچھ بھی ہوتا تھا رکھ دیتی تھی. اب وہ دعا کر رہے اور ماں کہتی کہ بیٹا مانگو، اللہ سے مانگو. دیکھو دیکھو اللہ دے دیا ہوں گے. اب مصلی اٹھا کے دیکھتے تو کچھ نہ کچھ ملتا کھانے کا. دوستو ایک وقت ماں رکھنا بھول گئی، کسی کام میں مشغول ہو گئی اور بچہ آیا اور مصلی پہ کھڑا ہو گیا. ماں نے کہا یا اللہ اب تک تو میں رکھتی تھی، اگر آج تو نے اس کو روٹی نہ کھلائی تو تعلق تیرا ایمان جو بنا ہوا ہے نا یقین ختم ہو جائے گا. اور جب نماز پڑھ کے دعا کر کے اور جب وہ روٹی کھائی ہے تو اللہ نے پوری کایا بھر دیا. بابا فرید سے بابا فرید شکرقند رحمۃ اللہ علیہ، پھر ان کے ذریعے سے اللہ نے کیا کام لیا ہے ہم سب کو معلوم ہے. تو کبھی ہم اپنے بچوں کا ایسا ذہن بناتے ہیں، کوئی سامان دیتے ہیں کبھی کہتے ہیں کہ بیٹا کس نے دیا، کبھی کچھ چیز دلاتے ہیں کبھی پوچھتے ہیں کہ بیٹا کس نے دیا. پوچھیے اسے بیٹا کس نے دیا؟ اللہ نے دیا. حضرت مریم مسجد اقصیٰ جو چل رہا ہے مسئلہ اس میں رہتی تھی اور ان کے خالو حضرت زکریا تالا لگا کے جاتے تھے، تالا لگا کے جاتے تھے. اور جب آتے تھے تالا کھولتے تو دیکھتے تھے بے موسم کا پھل، علاقے میں ایسا کوئی موسم ہی نہیں ہے بے پھل. بولتے تھے بیٹا مریم یہ تمہارے پاس کہاں سے حالت ہوگا من عند اللہ، یہ تو میرے رب کی طرف سے آتا ہے. کبھی ہم اپنے بچوں کو بھی ایسا ذہن بنائیں، بتائیں ان کو کہ بھئی یہ اللہ دیتا ہے. ایمان بنے گا، یقین بنے گا اللہ کی ذات کا. کریں گے انشاءاللہ. حالات آ جائے تو صبر کرنا ہے اور اللہ نعمتیں دی ہیں تو اس پر اللہ کا شکر ادا کریں گے. شکر ادا کریں گے اللہ نعمتوں میں اضافہ کرے گا اور صبر کریں گے اللہ کی مدد آئے گی. ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. نماز اور صبر کے ذریعے سے مدد مانگوانے سے کریں گے انشاءاللہ. اللہ کا انہیں سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد.
یا اول الاولین و یا آخر الاخرین یا ذی القوة المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا حنان یا منان یا سلطان یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام الہ العالمین. ہم سب گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، مجرم ہیں، سیاہ کار ہیں. اللہ ہم سب گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، رحم کا کرم کا معاملہ فرما، اپنی محبت عطا فرما، اپنا تعلق نصیب فرما، قیامت کے روز اپنا دیدار نصیب فرما، اپنے عرش کے سائے میں جگہ عنایت فرما، اپنی رضا نصیب فرما، ناراضگی اور ناراضگی والے اعمال سے پوری پوری حفاظت فرما، دنیا اور آخرت کا ہر خیر ہم سب کو عطا فرما، ہر شر سے ہم سب کی حفاظت فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کی ادائیگی کا سامان تیرے خزانے غیب سے مہیا فرما. یا اللہ جو جس لائن سے پریشانی کی پریشانیوں کو دور فرما، مشکلات کا حل فرما، خوشی بھری زندگی نصیب فرما. جو بے روزگار ان کو حلال روزی عطا فرما. یا اللہ جو بے روزگار ان کو حلال روزی عطا فرما، جو با روزگار ان کی روزیوں میں برکت عطا فرما، جو بے اولاد ہیں نیک صالح اولاد عطا فرما، جو با اولاد ان کی اولادوں کو نیک صالح بنا. یا اللہ جو جس لائن سے پریشانی ان کی پریشانی کو دور فرما، مشکلات کا حل فرما. جتنے بھی اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ ان سب کی مغفرت فرما، جن کی مغفرت ہو چکی ان کے درجات کو بلند فرما، ان کی قبروں کو جنت الفردوس کا یا اللہ ان سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما. ان کی قبروں کو نور سے منور فرما، کروڑ کروڑ جنت نصیب فرما. جتنے زندہ ہیں سب کی ہدایت کے فیصلے فرما. یا اللہ دین پہ چلنا آسان فرما. یا اللہ ہم سب کی ہدایت کے فیصلے فرما. یا اللہ ہم سب کو تیرے دین کی محنت کے لیے قبول فرما. ہمیں قبول فرما، ہمارے گھر والوں کو قبول فرما، ہمارے نسلوں کو قبول فرما. یا اللہ فلسطین کے مجاہدوں کی مدد فرما. یا اللہ فلسطین کے مجاہدوں کی مدد فرما. یا اللہ ان کی شہادتوں کو قبول فرما. یا اللہ ان کی شہادتوں کو قبول فرما. ان کے ہر لائن سے اللہ تو مدد فرما. یا اللہ ان کی رہبری فرما، ان کی دستگیری فرما. یا اللہ جو بچے بوڑھے جتنے بھی شہید ہو رہے ہیں اللہ ان کی شہادتوں کو قبول فرما. یا اللہ ان کے صدقے کفل میں ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے یا اللہ ان کو سزا مت دے. یا اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کی حفاظت فرما، ان کی مدد فرما، ان کی نصرت فرما. یا اللہ مسلمان جہاں جہاں ستایا جا رہا ہے، پریشان کیا جا رہا ہے، یا اللہ صرف اس لیے کہ وہ مسلمان ہے، صرف اس لیے کہ ایک اللہ کو مانتا ہے، یا اللہ صرف اس لیے کہ تجھے مانتا ہے، یا اللہ اس کی سزا میں دشمن یا اللہ میں پریشان کر رہے ہیں. یا اللہ اپنے نام کی لاج رکھ لے اور تمام مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، مسلمانوں کی مدد فرما، رہبری فرما، بستگیری فرما. جب تک دنیا میں اسلام اور ایمان کو قائم رکھ، جب دنیا سے رخصتی ہو ایمان کے ساتھ رخصت فرما، خاتمہ بالخیر عطا فرما. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خیر کی لائن سے جتنی دعائیں مانگی ان دعاؤں میں ہم سب کا حصہ نصیب فرما. جن جن شروع سے پناہ چاہیے پناہ عطا فرما، خاتمہ پر کلمہ نصیب فرما. بلا حساب کتاب ہم سب کے لیے جنت الفردوس کا فیصلہ فرما. ہماری دعاؤں کو قبول فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.